میں کل رات مر چکی، لیکن لوگ ابھی تک اس سے ناواقف ہیں۔ اب کوئی نہیں ہے جو آ کر میرا دروازہ کھولے اور مجھ سے کہے کہ اٹھ جاؤ، کب تک سوتی رہو گی؟ لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ اب میں بیدار تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ تمام لوگ خس و خاشاک ہو جائیں تب بھی مجھے بیدار نہیں کر سکتے۔ اب میں صرف اتنا محسوس کر سکتی تھی کہ میرے پیروں کے تلوؤں میں حد سے زیادہ کھجلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر میں مر چکی ہوں تو میرے پیروں میں یہ کھجلی کا احساس کیسا؟ نہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور نہ ہی حرکت کرتے ہوئے اپنے پیروں کو رگڑ سکتی تھی۔ تب تو شاید میں مر چکی تھی اور یہ کھجلی کا احساس موت کی اولین ساعتوں کے ضمنی اثرات تھے۔ یقیناً میرے جسم کو بالکل سرد ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ موسم گرما کے وسط کی بات تھی اور مجھے گرمی کا احساس بالکل بھی نہ تھا۔ ہر صبح شدت کی گرمی مجھے بیدار کر دیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہو چکی، ہر ایک کو مرنا ہے، اس لیے میں بھی مر چکی ہوں، اس لیے یہ تمام چیزیں اب بے معنی اور غیر ضروری ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے مردہ حالت میں دیکھنے والے پہلے شخص پر کیا اثر ہوگا اور وہ لوگوں کو میری موت کی خبر کس طرح دے گا۔ گزشتہ شب جب میں سونے کے لیے گئی تب میں نے 8:30 بجے کا الارم لگایا تھا۔ اب تک اسے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ الارم گھڑی تقریباً آدھا گھنٹہ بجتی رہی مگر گھر کے کسی فرد نے میری خبر نہیں لی۔ یہ بالکل عجیب بات ہے کہ میری والدہ مجھے بیدار کرنے اور الارم بند کرنے کیوں نہیں آئی۔ حتیٰ کہ میری بہن نے بھی میری خبر نہیں لی، جبکہ اسے باورچی خانے میں ہی موجود ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اسی وقت میرے والد کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ مجھے اپنے والد کا کوئی خیال نہیں، وہ نہ میری باتیں سنتے تھے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتے تھے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھے مردہ حالت میں پانے والے پہلے شخص ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری حالت دیکھ کر ان پر دل کا دوسرا دورہ نہ پڑ جائے اور فی الفور ان کا اسی جگہ دم نکل جائے۔ واقعی میرے پیروں کے تلوؤں میں کھجلی کا احساس ہو رہا تھا اور یہ کھجلی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ الارم گھڑی کی آواز مجھ میں جھنجھلاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص مرنے کے بعد بھی اس قدر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تب مرنے کا کیا مطلب؟ میں سوچتی ہوں کہ شاید کوئی میرے کمرے کی جانب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہاں، میں بالکل صحیح ہوں۔ یہ میری ماں کے قدموں کی آہٹ ہے، وہ دروازہ کھولنے جا رہی ہے۔ اب وہ الارم گھڑی تک یہ کہتی ہوئی آئے گی کہ یہ نیند ہے یا موت، الارم گھڑی بج رہی ہے، ارے اب تو اٹھ جاؤ۔ لیکن میں تو مر چکی ہوں۔ میرا چہرہ دیوار کی جانب اور میری پشت میری ماں کی جانب ہے، اس لیے وہ میرا چہرہ دیکھ نہیں پائی۔ اب وہ پردے کھینچ رہی ہے، پردے کھینچتے ہوئے کہہ رہی ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ اب وہ اسٹینڈ سے چائے کے کپ نکال کر باہر جا رہی ہے۔ میں نے کہا ماں، میرے پیروں میں کھجلی ہو رہی ہے، کیا تم تھوڑا بہت کھجا سکتی ہو؟ وہ کمرے سے اس طرح باہر چلی گئی جیسے اس نے میرے الفاظ سنے ہی نہ ہوں۔ اس نے جاتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اب میں باہر کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی۔ میری بہن کام کے لیے باہر جا رہی تھی۔ میں نے اپنے والد کے ویل چیئر کی آواز سنی جب وہ اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ ماں کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں، اس لیے کہ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔
اب میرے والد میری ماں کے منہ کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دوپہر تک ماں اور تھک جاتی ہے۔ اب اس کا طنز بھی تبدیل ہو جائے گا اور وہ یہ کہے گی، میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد مر جاؤ تاکہ ہمیں اور اپنے آپ کو تکلیف دینے سے تمہیں نجات مل جائے۔ رات کے وقت میری ماں کہے گی، اف میرے خدا، یہ کیسی مصیبت ہے، میری جان لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ تب میں اس سے یہ کہنا چاہتی ہوں، قابل مبارکباد سوچ ہے، مر جانے کے بعد بھی پیروں میں کھجلی ہوتی ہے اور الارم کی آواز پریشان کر دیتی ہے۔ میری بہن میرے کمرے کی طرف آ رہی ہے اور کمرے میں جھانکتے ہوئے کہتی ہے، جب تم بیدار نہیں ہو سکتی تب اپنے سرہانے روزانہ رات میں الارم گھڑی کیوں رکھتی ہو؟ اب وہ داخلی دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے، ماں میں جا رہی ہوں، جب یہ لڑکی بیدار ہو جائے اس سے کہنا کہ مجھے فون کرے، میں اسے ابا جان کی دوائیاں لانے بھیج دوں گی، آج مجھے بہت زیادہ کام ہے۔ چند منٹوں بعد ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے۔ ٹیلی فون کا جواب دینے کے لیے میری ماں کچن سے ہال تک جاتی ہے اور میں اس کے قدموں کی آوازیں سنتی ہوں۔ میری ماں کہتی ہے، ہیلو پیاری، ہاں میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میں وہ تمام باتیں کہہ سکتی ہوں جو میری ماں نے فون پر کی۔ دوسری طرف میرا بھائی فون لائن پر ہے۔ ماں کہتی ہے، میں وہ چیز کہاں سے حاصل کروں؟ کیا میں کمانے والی ایک مستقل ملازمہ ہوں؟ میں وہ تمہیں کہاں سے لا کر دوں؟ آج رات اس وقت تک انتظار کرو جب تک تمہاری بہن گھر نہیں آ جاتی، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے۔ اب وہ فون رکھ کر میرے کمرے کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے، کیا تم نہیں جانتی دوپہر ہو چکی ہے؟ کیا تمہیں آج اٹھنا ہی نہیں ہے؟ میں حرکت نہیں کرتی ہوں۔ اب میری ماں میرے بستر کے ایک کنارے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، واقعی میں آپ تمام لوگوں سے تھک چکی ہوں۔ ایک فون کرتا ہے اور کرائے کے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، دوسرا اتنا اپاہج ہے کہ اس کی کمر بھی مجھ کو ہی دھونی پڑتی ہے، اور تم دن رات اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر کے یا تو سوتی رہتی ہو یا فون پر باتیں کرتی ہو۔ اب وہ چادر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، میں کچھ جڑی بوٹیاں لینے جا رہی ہوں، تم اپنے والد کا خیال رکھنا۔ وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ میں نے سوچا، آپ لوگ کب محسوس کریں گے کہ میں مر چکی ہوں؟ کیا میرے جسم سے بدبو پھیلنے تک آپ میرا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ ماں داخلی دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے۔ اب گھر میں صرف میرے والد اور میں ہی ہوں۔ میں نے سوچا میرے والد ہارٹ اٹیک سے پہلے بھی کبھی میرے کمرے میں نہیں آئے، چھوڑو اسے بھول جاؤ۔ میں مرنے سے تھک چکی تھی۔ اب میں اٹھ کر اپنے پیروں کو کھجانا چاہتی تھی اور ناشتہ کر کے کہیں باہر گھومنے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ مجھے ماں کی شکایات نہ سننی پڑے۔ فون پھر سے بج رہا ہے۔ اب کون ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ والد کے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آخر فون کا بجنا بند ہو گیا۔ اب میں نے والد کے ویل چیئر کی آواز اپنے کمرے کی طرف آتی ہوئی محسوس کی۔ وہ میرے بستر تک آئے۔ مجھے محسوس ہوا شاید وہ میری جانچ کر رہے ہیں۔ پھر وہ میرے کمرے سے چلے گئے اور میں نے ٹیلی فون ڈائل کرنے کی آواز سنی۔ میں نے اپنے والد کو بات کرتے سنا۔ مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میں زندہ نہ ہو جاؤں۔ وہ کہہ رہے تھے، جلدی گھر آ جاؤ، تمہاری بہن مر چکی ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔
آدھے گھنٹے کے بعد بھی میرے پیر کے تلوؤں میں اسی طرح کھجلی کا احساس ہو رہا تھا۔ حیرت و استعجاب کے عالم میں میری ماں اور میری بہن میرے والد سے دریافت کر رہی تھیں کہ آپ نے اپاہج ہوتے ہوئے بھی کس طرح فون کر دیا۔ ہمیں تمہارے ڈاکٹر کو یہ خبر دینی چاہیے، یہ ایک کرشمہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔ ایرانی افسانہ نگار فرح ناز شریفی کی یہ کہانی آپ اپنے دوست رسی شہاب سے سن رہے تھے۔ کہانی کا ترجمہ ذاکر خان ذاکر نے کیا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔